آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی گفتگو سن کے پریس کانفرنس سن کے یہ واضح پتہ چل رہا تھا کہ جناب کتنا حیران ہے، کتنا پریشان ہے، اور جناب ایک جیسے شخص ہارا ہوا، اور بالکل میں نے کہا ایسے لگ رہا تھا، ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا کہ شکست خوردہ جو بندہ ہوتا ہے، یہ پاک فوج کی میں بات نہیں کر رہا، میں ابھی نماز عشاء پڑھ کے آیا ہوں اور تھوڑی بہت میں نے پریس کانفرنس سنی ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم، اللہ کے جاہ و جلال کی قسم، ان لوگوں کو کتنا خوف ہے عمران خان کا، اور جناب سب سے بڑھ کے میں پاک فوج کی بات نہیں کر رہا، یہ چند جرنیل ہیں جناب جنہوں نے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ملک کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو۔ اور جناب آپ نے دیکھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور لیاقت علی خان، اور جناب ہمارا بھائی ہم سے جدا ہو گیا بنگلہ دیش، اور یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ، محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ، اور بھی واقعات اگر دیکھتے ہیں، ارشد شریف شہید کے ساتھ 8 فروری، مرید کے 9 مئی، سارے یہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یقین کریں آج تو حد ہو گئی، آج اینڈ کر دیا اس شخص نے، یعنی کہ میں بڑا حیران پریشان جب میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار ہم اتنے دیہاتی گاؤں کے دیہاتی، اور یعنی کہ ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیاست ہوتی کیا ہے۔ اور جناب یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ یار اتنی محنت کر کے اس شخص نے اتنی سٹرگل کی، اور سارا کچا چٹھا کھول کے عوام کے سامنے رکھ دیا، اور جناب ان کا بیانیہ جو ہے بڑھ گیا ہے، قوم جو ہے اب میں نے کہا سب کچھ جان چکی ہے۔ جس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن ان ڈاکو چور لٹیروں کو ان لوگوں نے لے کر میں نے کہا ان کو دے دیا، اور جن لوگوں کو چور چور کہتے رہے، ڈاکو کہتے رہے، اور معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے، باہر جدادے بنانے والے، پھر انہی کو یعنی کہ یہ مریم کہتی رہی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، دن دناتی ہوئی جناب اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور جناب جو چور پھر اس کو وزیر اعظم، پھر میں نے کہا میری تو توبہ ہے۔ بہرحال جناب اتنی گھٹیا پریس کانفرنس، اتنی گھٹیا پریس کانفرنس، اتنی غلیظ پریس کانفرنس، یہ تو یار ایک ٹچر جیسا، لچر جیسا ایک عام دیہاتی بندہ، ان پڑھ سا جہل بندہ وہ کرتا ہے یار، پڑھا لکھا ہو کے، اور سب سے بڑھ کے یقین کریں کہ سب سے بڑھ کے یعنی کہ یہ ایک آرمی کا آفیسر، پناہ ہے خدا کی، اور ایسا ڈرا ہوا، ایسا سہما ہوا، اور غلیظ گفتگو کی، میں معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہتا لیکن اتنی ننگی گفتگو کہ یار آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، اور آپ کے جو آثار ہیں، آثار قدیمہ وہ عیاں ہو چکے ہیں، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے، باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے خوفزدہ ہیں عمران خان سے، کتنے ڈرے ہوئے ہیں، اور آپ کا عوام حشر جو کرے گی، اللہ رب العزت کی قسم، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے تمن خاں ہیں، آپ تو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے باپ کی یہ جرات نہیں ہے، یہ جرات نہیں، یعنی کہ اتنا ننگا پن۔ اور سہیل خان آفریدی کو کہ کتا جب بھونک رہا ہوتا ہے اب جان کی امان پاؤں، ویسے مجھے یقین کریں میں نے کہا تو میں بس کیا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اب کہنا نہیں پڑتا، یعنی کہ عجیب سی، میں نے کہا ایسی کوئی پریس کانفرنس، مجھے شرم آ رہی ہے، اگر میں کہوں کہ یار شرم نہیں آئی آپ کو، تو یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جناب پھر بندہ اٹھایا جا سکتا ہے، دھمکایا جا سکتا ہے، غائب کیا جا سکتا ہے، حق اور سچ کی آپ کو پتہ ہے آج کل جو سزا ہے وہ سزا موت ہے جی میرے پاکستانی۔ لیکن آپ سنیں، یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا شخص یوں سمجھے جیسے انسان باولا ہو جاتا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے جناب، کوئی ہوش نہیں ہے، ابھی تو ان کو ہوش نہیں ہے بیچارے کو، یہ جو ڈی جی صاحب تھے پتہ نہیں اور کن کن کو ہوش نہیں ہے، طوطے اڑے ہوئے۔ آپ عوام سے جا کے ملیں، عوام سے پوچھیں کہ عوام کیا کہہ رہی ہے، آپ جو یہاں کھڑ کے ننگی گالیاں نکال رہے ہیں جناب، میں تو بڑا حیران پریشان کہ بھائی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور آپ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے۔ بڑا یقین کرے مزہ آیا آپ کا یہ ایک چہرہ دیکھ کے، لیول دیکھ کے، اور آپ کی جو شکست ہے تو وہ دیکھ کے بڑا مزہ آیا کہ آپ کتنے ہارے ہوئے ہیں، اور آپ کو
शर्मिंदगी का एहसास हो रहा होगा कि हमने इन डाकू चोर लुटेरों को बिठा दिया, अब कौम में जो बयानिया है, जो चूरन है, वो नहीं बिक रहा, वो सौदा नहीं बिक रहा। अब सौदेबाजी कहाँ, कौम कौम का जो ऑपरेशन इमरान खान ने करना था वो कर दिया। वो एक शख्स आया था और वो सारा कुछ किस्सा बयानिया वो सुना के चला गया। तो जनाब अब अब मुश्किल है, अब आप कौम से माफ़ी मांगें और बाय बाय टाटा है, आप अपना काम करें। कितनी मैंने कहा बेबसी नजर आ रही थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के जाहो जलाल की कसम, अल्लाह के शान की कसम। मैंने कहा आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, हाय हाय हाय, आसार कदीमा, खुदा की कसम बड़ा मज़ा आया आपको देखते हुए, आपका प्रेशर देखते हुए, बॉडी लैंग्वेज देखते हुए, आपके लबो लहजे का अंदाज, गुफ्तगू, आप किस तरह यानी कि परेशान, हैरान और कहाँ कहाँ से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, कभी क्या कहते, कभी क्या कहते, और ऐसे ऐसे जुमले, यानी कि आपको ज़ेब भी देता था कि आप एक जहनी मरीज़ कह रहे हैं जो अजीम लीडर है, जो इस पूरी कौम का लीडर है। आप क्या समझते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन आपको समझ नहीं आई, आपने देखा नहीं है कौम ने किस तरह आपके मुंह के ऊपर तमाचा मारा है, आपने बल्ले का निशान आपने छिनवाया, आप ना जलसा, ना जुलूस, ना रैलियां, सारा ये ड्रामा आपने रचाया, कैंडिडेट को उठाया गया, यानी कि एमपीए, एमएनए, वर्कर बेचारा परेशान, इतने निशान अलाट किए कि मुझे शर्म आ रही। मैं अगर आपको कहूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म आ रही है, तो फिर भी कौम ने कैसे ढूंढ ढूंढ कर वो निशान ठप्पे पे ठप्पा लगाया और आपकी बोलती बंद कर दी। फिर आपने क्या ड्रामा रचाया, 45, 46, फिर 47। शर्म मुझे आनी चाहिए, मैं आपके बारे में नहीं कह सकता। तो जनाब फिर भी कैसे ढोंगी बाबा बन के आप उस अजीम शख्स को फिर गालियां निकाल रहे हैं, उसकी बाप तक पहुंच रहे हैं। अब मैंने कहा मजे करें, अब मजे करें, आपका जो चूरन है ना वो आप खुद भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब मैं मजे की अब बात बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मैं नमाज इशा पढ़ के आया हूं। हमारे इलेक्शन में, हमारे यानी कि 8 फरवरी के इलेक्शन में, पोलिंग में, यकीन करें जब हम यानी कि वोट डालने गए, फिर गिनती हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जो वहाँ पे पाक फ़ौज के जवान थे, मैं सलाम पेश करता हूँ, तो जनाब वो परेशान थे कि यहाँ पे सारा जो है ना ये तो नून लीगी हैं, नून लीगी हैं। हम जनाब सहमे हुए, डरे हुए, और आपको पता है वो तो प्रेशर था ना, हम जनाब उन्हीं की गाड़ियों में बैठ के गए और सारी ट्रांसपोर्ट उन्हीं की इस्तेमाल की। जब शाम को गिनती हुई जनाब, यही टाइम था, तो जनाब ऐसा पासा पलटा खुदा की कसम कि पाक फौज के जवान हमें, मैंने कहा, चूम रहे थे, चुमिया दे रहे थे कि यार आपने कैसा खेल खेला है। हम तो समझे थे कि यार ये सारा नून लीगी है, लेकिन वो तो जनाब पोलिंगें ही जीत चुके थे हम। तो ये पाक फौज जो है वो असल इमरान खान को चाहती है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल मुझे शर्म आ रही है, मैं आपके बारे में कैसे कह सकता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए, हया आना चाहिए, कुछ लिहाज करें, ऐसी गुफ्तगू ना करें। मैं आपको नहीं कह सकता, मैं अपने आप को कह रहा हूँ जनाब। सुहेल खान अफरीदी को आपने कुत्ता कह दिया और इमरान खान के बाप को आपने पता नहीं क्या से क्या कह दिया। बहरहाल मैं आपको नहीं कह सकता, शर्म करें, हया करें, कुछ लिहाज करें। ऐसी गुफ्तगू आपको जेब नहीं देती, आप वर्दी वाले हैं, वर्दी का कम अज़ कम लिहाज कर लें। आपको नहीं कह सकता, मैं अपने आपको कह रहा हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए। तो मकसद ये है जनाब, आज आपकी बेबसी देख के हाय 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 हाय, आज वो क्या मेरे रश के कमर, आपको देखा पहली नजर, मजा आ गया। यकीन करें मजा आ गया आज आपको हारा हुआ देख के, आपके चेहरे के ऊपर चेहरे का रंग उड़ा देख के, आज बड़ा मजा आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम। आपको पता है हम देहात में सराइकी लोग हैं, हमें इतना शऊर आ चुका है, तो आपको क्यों नहीं शऊर आता? सराइकी गांव के, मैंने कहा ऐसा पसमानदा इलाका, पसमानदा इलाका, दूर दूर तक
کوئی چراغ نہیں نظر آتا کہ یہاں پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں پہ بھی کوئی بچے پڑھیں گے اور یہاں پہ بھی کوئی لوگ اپنا یعنی کہ کوئی کاروبار کر سکیں گے یا حکومت بھی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرے گی۔ نہ 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 جی، حکومت تو تخت لاہور کی ہے جناب، وہاں پہ سارا کچھ چل رہا ہے، وہیں رائمنڈ والے کھا رہے ہیں اور لندن والے کھا رہے ہیں جناب، وہی سسٹم چل رہا ہے۔ آپ بھی انہی کے بہرحال جناب، کیونکہ وہ بوٹ کو صحیح چمکاتے ہیں، پالش کرتے ہیں اور چاٹتے ہیں اور لاکتے ہیں۔ بہرحال بڑا مزہ آیا DGI SPR، خدا کی قسم آج آپ کو ہارا ہوا دیکھ کے، روتا ہوا دیکھ کے مزہ آیا، آج کلیجے میں نے کہا ٹھنڈ پیدا ہو گئی ہے، مزہ آیا۔ بہرحال یوں ہی آپ روتے رہیں اور آتے رہیں اور اپنا چورن بیچتے رہیں اور گاتے رہیں، لیکن قوم اس وقت اللہ رب العزت کی قسم سمجھ چکی ہے، جان چکی ہے بالکل۔ اب آپ قوم سے معافی مانگیں اور عمران خان کا مینڈیٹ دے واپس، اور پھر آپ واپس بیرکوں میں جائیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کیا کریں اور ہمسایوں کا رکھے خاص خیال۔ ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔